انسان چاند پہ جائے گا اور ضرور جائے گا، یہ بات سب سے پہلے انسانوں کو قرآن نے بتلا دی تھی۔ انسان نے راستہ ہی نہیں تلاش کیا چاند پہ جانے کا۔ سنیے، قرآن کریم میں 30واں پارہ، آخری بات کہہ رہا ہوں اور بھی علماء بولنے والے، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ انشقاق، غور سے پڑھ لینا۔ اب سورہ انشقاق کی 3 آیتیں سنو، جس میں اللہ تعالیٰ چاند پر گفتگو کر رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ پاس بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن جائے۔ خوب غور سے سن لیجیے گا، تھوڑا سا مجھے 10 منٹ کا ٹائم دے دیجیے، اس کے بعد جو چاہیے کیجیے۔ ہاں اچھا، تھوڑی سی بات غور سے سن لینا، بڑی مشکل سے تم کو رستے پہ لایا ہوں۔ کہاں گیا تھا بتا دیتا ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل ہو۔ اس کی بات چلی چاند کی، اور اس سے پہلے والی آیت میں بات ہو رہی ہے رات کی۔ پہلے بات کیا رات کی، اس کے بعد کیا وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ پورا دکھلائے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ پوچھ لیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تم لوگ ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاؤ گے، یہ ہے ترجمہ۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے، غور کرنے کی جگہ یہی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاؤ گے۔ کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیے، یہی ترجمہ ہے۔ اب اس ترجمے کی تفسیر پڑھی تو تقریباً سارے مفسرین پچھلے جو گزرے ہیں سبوں نے یہ تفسیر کیا۔ اس کا مطلب منزل بمنزل جانے کا یہ ہے کہ بچے ہو پھر جوانی کی طرف چلے جاؤ، جوان ہو پھر بوڑھے ہو جاؤ، بوڑھے ہو پھر موت کی گود میں چلے جاؤ گے، موت کی گود میں گئے قبر کی گود میں چلے جاؤ گے، قبر کی گود میں گئے حشر کی گود میں چلے جاؤ گے، حشر کی گود سے نکلے پھر 2 ہی جگہ اللہ نے بنایا ہے، تو ان میں سے کہیں بھی چلے جاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہوگی۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، اسے پوچھیے تفسیر اور ترجمے کا قاعدہ کیا ہے؟ جب تک حقیقت مستعملہ سامنے نہ آ جائے، جب تک مشاہداتی طور پر کوئی حقیقت سامنے نہ آئے، تب تک ترجمہ مجازی ہے۔ یہ بھی ترجمہ مجازی ہے۔ تم ایک منزل سے دوسری منزل تک جاؤ گے، اور یہی ترجمہ مجازی برحق ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت ثابتہ نہ آ جائے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے مجازی معنی لیجیے یا حقیقی معنی کی طرف آئے گی، مگر اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب حقیقی معنی کی پوزیشن آ جائے تو مجازی معنی لینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ سنو حقیقت کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ترجمہ ہے تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری منزل تک۔ میں ترجمہ الگ سے کر رہا ہوں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے طبق در طبق۔ پھر ترجمہ سن لیجیے، تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے طبق در طبق۔ حضرات یہ لَتَرْكَبُنَّ کیا ہے؟ ہم کو تو بہت زمانہ ہوا پڑھے ہوئے گرامر۔ یہ لَتَرْكَبُنَّ یہ بتا رہا ہے کہ انسان چاند پہ جائے گا سواری کرتے ہوئے۔
लतरकबुन्ना रकबा यरकबो से मुश्तक है, जिसके अंदर सवार और सवारी दोनों छुपे हुए हैं। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। बात हो रही है तबक की। ये जमीन जो है ये अंग्रेजी में अर्थ कहलाती है, अंग्रेजी में इसको प्लैनेट कहते हैं, अरबी में इसको तबक कहते हैं। आसमान पे ये चांद भी एक तबक है, एक प्लैनेट है। कुरान कहता है तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर। अब बताओ मुझे, जिस प्लैनेट पे आप रहते हो इसका नाम क्या है? जमीन है। इसका जो पड़ोसी तबक है वो क्या है? चांद है, राइट। अब आइए आगे, जाओगे सवारी करते हुए रकबा यरकबो से मुश्तक। जाएंगे कैसे लोग वो भी बताया है शायद। देखो ग्रामर का एक तरीका, अंग्रेजी में वाहिद और जमा को क्या बोलते हैं? वाहिद को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर। जब एक होता है तो अंग्रेजी का वर्ड है सिंगुलर, और जब दो हो गए तो जमा हो गया प्लूरल। अरबी में ऐसा नहीं। अरबी में एक को बोलते हैं वाहिद, दो को बोलते हैं तस्निया। तस्निया जब तीन इकट्ठा होता है तब जमा होता है, ये अरबी में। अंग्रेजी में दो आए जमा हो गया, अरबी में तीन आए तब जमा होता है। लतरकबुन्ना, कुरान कहता है तुम जाओगे सवारी करते हुए और वाहिद की शक्ल में नहीं जाओगे, तस्निया की शक्ल में भी नहीं जाओगे, तुम जाओगे जमा की शक्ल में। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, इसलिए कि लतरकबुन्ना न वाहिद का सेगा है न तस्निया का सेगा है, ये खुद जमा का सेगा है, जो जमा की बुनियाद पे बता रहा है कि जाने वाले तरकबुन्ना अन तबक़ की मंजिल में जमा के सेगे के साथ जाएंगे। कितने गए? तीन गए, जमा की शक्ल में गए थे। जरा आयत का कमाल तो देखो, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए जमा की शक्ल में एक तबक से दूसरे तबक पर। फिर वहीं रुकना नहीं है, इसलिए कि तबकन अन तबक में ग्रामर के एतबार से और बात सुन लो। आयत खत्म हो गई, तबकन अन तबक, तो जहां आयत खत्म होती है वहां गोल निशान हो जाता है, मगर असल में आयत है क्या? तबकन अन तबकिन। गोल दायरा आ गया तो तबक आपने पढ़ लिया, मगर आयत क्या है? तबकन अन तबकिन, काफ के नीचे जेरे तन्वीन है, तबकिन। तो जब जेरे तन्वीन आ जाए किसी के नीचे तो उमूम का फायदा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चांद तक जाके तुम रोकने वाले नहीं हो, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और तबकन अन तबकिन, जेरे तन्वीन उमूम का फायदा देता है अरबी ग्रामर की तरफ से। सुनो, अच्छा फिर गए, अगली बात में सुनोगे, कुरान पे ईमान रखो और पढ़ो समझो। कुरान कहता है जाएंगे ये सवारी पर जाएंगे, रकबा यरकबो, जमा की सूरत में जाएंगे। चांद पे जो लोग गए वो जमा की शक्ल में गए। फिर अगली बात तो कसम खुदा की कमाल की है, कुरान कहता है जो लोग जाएंगे वो मुसलमान नहीं होंगे, जो जाएंगे वो मुसलमान नहीं होंगे। अगली आयत पढ़ो, फमा लहुम ला युमिनून। इतनी सच्ची पेशन गोई देखने के बाद तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान नहीं ला रहे हो? यह है कुरान और यह है तालीमात कुरान। मगर यह नारा लगाने से फुर्सत नहीं, हू हल्ला करने से फुर्सत नहीं है। हमने तो समझा जाहिल लोग मर गए थे, अब जाहिल नहीं होंगे, पता चला नस्ल की नस्ल जाहिल जा रही है। हवा यही जो रहेगी
تو اے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے؟ غلط روش منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، دین سے وابستہ کرو۔ یہ دنیاوی جو علوم ہیں یہ معاش کے لیے ہیں، ان سے جسم و جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور دینی علوم سے روح اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے صرف تمہیں جسم نہیں دیا ہے، روح بھی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مادی طاقت کے ذریعے جسم کی حفاظت کرو اور روحانی اور دینی امور کے ذریعے روح کی حفاظت کرو۔ پروردگار عالم تمہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر علم سے آپ نے غفلت برتی اور آپ نے اپنے لڑکوں کو کنٹرول نہیں کیا اور اسی طرح موبائل لے کے ننگا ناچ ناچتے رہے اور اسی طرح نعت پڑھنے والوں کے سامنے روپیہ پھینکتے رہے، آپ بھی پھینک دیے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے۔ تو اس اسٹیج کا وقار برباد کرتے ہو نا آپ لوگ۔ ہماری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں مگر ہم بولیں گے، اس لیے کہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت کا اسٹیج ہے۔ بتیسی نکال کے تماشا کرتے ہو، ذرہ برابر بھی اس اسٹیج کی عظمت کا خیال نہیں۔ صرف ڈھولک کی کمی رہ گئی ہے، کیا یہ رونے کے لیے ہے اسٹیج؟ یہ اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے ہے اسٹیج، یہ رسول اللہ کی سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے ہے اسٹیج، یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کا ہے یہ اسٹیج۔ پوری تماشا بازی کر کے رکھ دیا اس قوم نے۔ حضرات ادب کا دامن تھام لیا۔ جس طرح مدینہ الرسول میں سرور عالم کے دربار محترم میں با ادب رہنا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ کے اس منبر نور پہ بھی با ادب رہنا ضروری ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ حالت ہماری قوم کی یہ ہے دین کے معاملے میں۔ کل کی رات میں کانپور میں عشاء کی نماز پڑھ چکا، تقریر کرنے کے لیے تحسین بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ دن میں تو قیلولہ ہوتا ہے، رات میں 10 منٹ کا حضرت لیلولہ کر۔ اب لیٹنے کے لیے ایک تکیہ آیا تھا، تو میں نے اس گھر والے سے پوچھا کہ بھیا بتا دو قبلہ کدھر ہے؟ مولانا حسن صاحب اس لیے پوچھا کہ ادھر پیر نہ پڑنا۔ اب حضرت سنیے اس کی بات سنیے، مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا بابو قبلہ کدھر ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ بولا حضرت قبلہ ادھر ہے اور کعبہ حضرت ادھر ہے۔ قسم خدا کی کل کی بات۔ یہ میرے بھائی کہاں کھڑے ہو یار؟ یعنی مجھے سے وہ کہتا ہے، سب موجود ہیں۔ میں نے پوچھا بتا دو بھیا قبلہ کدھر ہے؟ کہتا ہے حضرت قبلہ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے۔ یہ ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کا حال اپنے مذہب کے معاملے۔ اب بتاؤ یہ ہنسنے کی بات ہے رونے کی بات؟ اور اگر نہیں سنیے گا تو سن لیجئے، میں تو کہہ رہا ہوں جتنی زندگی دی ہے رب میں رہوں گا، دنیا میں چلا جاؤں گا، مگر سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، تمہیں غلام بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تمہیں کہیں ہندوستان سے نہیں نکالا جائے گا، مگر تم آزاد ہندوستانی کی حیثیت سے نہیں رہ پاؤ گے اس دیش میں۔ تمہیں غلامی کی زنجیروں میں کسنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ تو اگر غلامی سے بچنا چاہتے ہو، آزاد رہنا چاہتے ہو تو آزادی کے گروہ پیدا کر لو۔ 140 کروڑ کے دیش میں جہاں سنکھیا آبادی 140 کروڑ ہے، تو 140 کروڑ میں 25 کروڑ نوکر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، ایک جھاڑو دینے والے چاہیے کہ نہیں؟ کپڑا دھلنے والے چاہیے کہ نہیں؟ گاڑی کا ڈرائیور چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ پیر کی مالش کرنے والا چاہیے کہ نہیں؟ کارخانے پہ بڑے بڑے چوکیدار پہلوان کی شکل میں چاہیے کہ نہیں؟ ہوٹلوں میں چوکیدار چاہیے کہ نہیں؟ گھروں میں
पोछा करने वाली और घरों की सफाई करने वाली और बर्तन मांजने वाली औरत चाहिए कि नहीं चाहिए? 140 करोड़ का देश है, 25 करोड़ नौकर चाहिए। कहां से आएगा ये नौकर? कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं। कल तुम्हारे पास धोबी होते थे, धोबी तुम्हारा कपड़ा धुलता था, तुम उसे अनाज देते थे। कल तुम्हारे हरवाहे होते थे, वो हल तुम्हारा जोतते थे, तुम बीघा 2 बीघा खेत देते थे, उनके बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे। आज खेत से हरवाहा गायब हो चुका है, आज कोई धोबी नहीं है, आज कोई बाल बनाने वाला गांव का हज्जाम नहीं रह गया है, आज कोई स्वीपर आपके गांव में नहीं रह गया है। या अल्लाह, देखते देखते ये स्वीपर कहां चला गया? ये हमारे गांव में कपड़ा धोने वाला धोबी कहां चला गया? ये झाड़ू लगाने वाला कहां चला गया? ये हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली औरत कहां चली गई? तलाश तो करो इसको। पता चला वो थाने में थानेदार हो गया है, पता चला वो कलेक्टर हो गई है, वो कप्तान हो गई है, वो IAS और IPS हो गया है, उसने तालीम हासिल कर लिया है, वो सरकारी कुर्सियों पे बैठ रहा है, वो इज्जत का ताज अपने सरों पे पहने हुए है। तो ये जो करते थे काम, ये तो चले गए कुर्सियों पर। अब जो बेकार बैठे हैं मोबाइल चलाने वाले, अब ये जो बेकार बैठे हैं खा पी के मटर गश्ती करने वाले, अब ये जो बेकार बैठे हैं जलसों में नारा लगाकर जलसों की आबरू बर्बाद करने वाले, याद रखना, अगर नहीं सुधरे तो आने वाले कल के दिन के धोबी तुम बनाए जा रहे हो, प्लान ये है। आने वाले कल के ड्राइवर तुम बनाए जा रहे हो, प्लानिंग ये है। आने वाले कल में दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए तुम्हारी औरतों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। याद रखना, अगर इल्म नहीं हासिल किया, अगर एजुकेशन नहीं हासिल किया, तो आने वाले दिनों में तुम्हें गुलाम बनने से कोई नहीं, तुम्हें मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, और तुम्हारा मालिक कहेगा ये मुसलमान ड्राइवर हमारा बड़ा अच्छा है, ये मुसलमान धोबी हमारा बहुत अच्छा है, ये मुसलमान नौकरानी हमारी बहुत अच्छी है। और आप भी खुश होंगे, हमारा मालिक हमें बहुत अच्छा करेगा। हम इसलिए चीख रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं तुम नहीं देख रहे, और जो हमने देखा है तुमने नहीं देखा। तुम तो किसी समझदार आदमी की बात सुनने के लिए रवादार नहीं, तुम्हें तो चिल्ली चिल्ला चाहिए, तुम्हें तो नाराबाजी चाहिए, तुम्हें तो शोर चाहिए, तुम्हें तो हंगामा चाहिए। तुम तो जलसे में शरीयत के इत्तिबा के लिए नहीं आते हो, तबीयत का मजा लेने के लिए आते हो। और कोई कुछ कहे तो माथे पे सिलवट आ जाती है। याद रखना, उबैदुल्ला आजमी नजरानों के भूखे का नाम नहीं है, और न जलसों की कमी है उसके पास। मगर मैं जलसों में आऊंगा तो मुझे अपनी कौम का दर्द है, इसलिए अपनी कौम को आईना दिखाऊंगा। जितने फोड़े हैं जिस्म पे, इलाज करवा लो वक्त से पहले, वरना नासूर हो जाएगा। अमल की दुनिया से निकल के बाहर खड़े हो गए हम लोग। 1000 IAS IPS एक साल में आ रहा, हमारी कुल तादाद मुश्किल से 40 है। न दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए तैयार, न दीनी इल्म हासिल करने के लिए। आखिर हम लोग हैं क्या यार? क्यों नहीं सुधरते हम? 8 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद होकर कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ निकल गई तुम्हारे घर से। ये आज की रिपोर्ट दे रहा हूं तुमको। तुम्हारी बेटियां 8 लाख नहीं रहना चाहती, तुम्हारी बेटियां मुसलमान बनकर। ये किसकी कमी है? क्यों नहीं घरों में आपने अपनी बेटियों को तरबियत दिया? क्यों नहीं इस्लामी तालीम आपने अपनी बेटियों को दिया? क्यों नहीं जायज नाजायज पढ़ाया? बहुत दूर की बात नहीं है, बरेली शरीफ का हालिया वाकया है। और उबैदुल्ला आजमी सरकार मुफ्ती आजम का मुरीद है और खानदानी मुरीद है, याद रखना इसको। सुनो और गौर से सुनो। इसी बरेली की तारीख मैंने पढ़ी अभी महीना भर के अंदर कि कोई आलिमा लड़की मुर्तद हुई। क्या हो रहा है यार? ये
اس لیے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو سنبھالو، تعلیم کی دولت سے اپنے بال بچوں کو مالا مال کرو میرے بھائی، اور مسجدوں کا دروازہ مت چھوڑو، اللہ کے گھر سے پکا رشتہ جوڑو۔ کتنی چادر چڑھائی تھی مزار پر، خدا کے ہاں کبھی نہیں پوچھا جائے گا، گالی جتنی دینا ہے عبید اللہ آدمی کو دے دینا۔ کتنی چادر چڑھائی تھی، کبھی اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا، مگر نماز چھوڑا ہے تو ضرور اللہ کیا پوچھا جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام المسلمین حجت اللہ فی الارضین امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے 4 مصروں پر عبید اللہ اعظمی اپنی بات ختم کر رہا ہے، اور یہی چاروں مصرے جو ہیں یاد رکھنا یہی پیغام ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ہم سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اور ہاں تھوڑا سا پانی درود پاک پڑھیں گے۔ خان صاحب 11 مارچ کو 76 سال کے ہو جائیں گے۔ پڑھیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں نے اسٹیج کی فرمائش ہے کہ 10 منٹ ہو، اب آئیے ذرا ہم اس طرف لیے مارا ہے، آپ دیکھیں یہ علم کی پہنائی۔ اچھا اب ذرا جگر تھام کے بات سنیے۔ علم نام ہے انقلاب، انقلاب آتا ہے علم کے ذریعے، اور جس کے پاس علم ہے اس کا نام کیا ہے؟ عالم۔ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے ہی صرف عالم نہیں ہیں، اگر یہ غلط فہمی ہے تو نکال لیجیے ذہن سے۔ جس کو جس چیز کا علم ہوا وہ اس چیز کا عالم ہے۔ کنسٹرکشن کا علم حاصل کر رہا ہے یونیورسٹی میں، وہ عالم ہے کنسٹرکشن کا، ڈگری کا نام ہے انجینئر۔ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ عالم ہے امراض کا، سرٹیفکیٹ ہے ڈاکٹر۔ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ عالم ہے دینیات کا، نام ہے مولانا۔ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ تجوید سے پڑھ رہا ہے، یہ قاری قرآن ہے۔ تو جو جس سبجیکٹ کے ساتھ وابستہ ہو کر علم حاصل کرتا ہے وہ اس سبجیکٹ کا عالم کہلاتا ہے۔ پی ایچ ڈی کر لیا ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک امراض کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور ایک تحقیق اور ریسرچ کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ ہندوستان میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو 14ویں صدی عیسوی میں ایک بڑا زبردست ڈاکٹر دیا، ایسا اسکالر دیا اس نے جو دینی علوم کا بھی اسکالر تھا اور دنیاوی علوم کا بھی اسکالر تھا۔ اس کی نظر جس طرح قرآن کریم کی عمیق گہرائیوں میں تھی، اسی طرح سے وہ سائنس کے سمندر سے بھی علم کے گوہر نکال کے لاتا تھا۔ اس ذات گرامی کا نام ہے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ 10 منٹ ذرا قاعدے سے سن لینا بات۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کتنے علوم کی عالم ہے
اور ان علوم پر انہیں کتنی دسترس حاصل ہے اور ان کے علم کا ادب کتنا برتر ہے اور ان کے علم کی صالح اور فصیح زبان کس قدر لغت سے مملو ہے کہ ان کے مذہبی علوم کے چلتے ہوئے قلم سے نکلنے والی سیاہی کا جو انمول خزانہ برآمد ہو رہا ہے، جن کو دعویٰ ہے علم دین حاصل کرنے کا نا، وہ بھی ابھی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے اس عمیق گہرائی تک نہیں پہنچ سکے جہاں اس شخصیت نے طوفانی لہروں کے بیچ ڈال کر سچائیوں کے گوہرے آبدار نکال دیے۔ بیک وقت علم حدیث پہ عبور، بیک وقت علم قرآن پر عبور، بیک وقت علم فقہ پہ عبور، بیک وقت علم سائنس پہ عبور، بیک وقت علم الجبرہ پہ عبور، بیک وقت علم یوم الحساب پہ وجود۔ اجی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے؟ فاضل بریلوی کو ان کے علم کی کرامت سے پہچاننا ضروری ہے۔ وہ اپنے علم میں بھی نقیب منفرد المثال تھے اور اپنے عمل میں بھی منفرد المثال تھے۔ نہ علم کا کوئی جواب تھا، نہ عمل کا کوئی جواب تھا۔ اور یہ بات ہم جیسے عقیدت مند اگر کہیں تو صرف عقیدت میں شمار ہوگی، مگر ان سے مخالفت رکھنے والا اگر یہی بات کہے تو پھر وہ عقیدت میں تو نہیں شمار ہوگی، حقیقت میں شمار ہوگی۔ کون ہے جس نے ان کے علم کو داد نہیں دیا ہے؟ کون ہے جس نے ان کے علم کے پرے پرواز کو مبارکباد نہیں دی ہے؟ سنو، میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر ہوں اور میرا اپنا موقف ہے کہ اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ اپنی ملت کی حفاظت کے لیے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کے ساتھ اتحاد ضروری ہے، اور اگر اتحاد آج کے دور میں نہیں ہوا تو ایک ایک کر کے سب مارے جاؤ گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ مسلک میں سمجھوتا ہم کسی سے نہیں کریں گے، مگر ملت کے کامن مسائل میں ہم سب سے سمجھوتا کریں گے، اس لیے کہ مسئلہ ملت کے تحفظ کا ہے۔ اب اگر اتنی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے تو سمجھ پر رونا آتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اور یہ کام ہم اپنی رائے سے نہیں کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے پیر و مرشد کر کے گئے ہیں۔ مسلم پرسنل لا کا جب پہلا اجلاس بامبے میں ہوا تو آپ لوگوں میں کوئی نہیں تھا، عبید اللہ اعظمی تھے وہاں۔ 1973 میں پہلا اجلاس ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ہر مکتب فکر، ہر عقیدے، ہر مسلک کے لوگوں پہ مشتمل جماعت کا نام ہے۔ تو یہ ہوا کہ اہل سنت سے کون لوگ جائیں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے پیارے ساتھی، اور ان دونوں کو میں نے جسم اور روح کی احساس کے ساتھ دیکھا ہے۔ نام ان کا عبد الباقی تھا، کسی کو نہیں معلوم، مگر برہان الحق کے نام سے سب جانتے۔ مفتی اعظم مدھیہ پردیش جبل پور، اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی اعظم اور حضرت برہان ملت کے لیے اپنے مدحیہ اشعار میں فرمایا تھا، دعاؤں کے ساتھ آل الرحمہ برہان الحق شرق پہ برق گراتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مصطفیٰ رضا خان میری جسمانی اولاد ہیں اور برہان میاں میری روحانی اولاد ہے۔ حضرت برہان ملت بریلی آئے اور آ کے انہوں نے کہا حضور خط آیا اور مسلم پرسنل لا کے نائب صدر کی حیثیت سے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب حضور فرمائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جانا ضروری ہے یا نہیں؟ صدر کون تھے؟ قاری طیب، محتمین دارالعلوم دیوبند۔ اب نائب صدر دو چاہیے تھے، ایک شیعہ جماعت سے، ایک سنی جماعت سے۔ شیعہ جماعت سے جو نائب صدر لیے گئے ان کا نام تھا مولانا کلب عابد، کلب جواد کے والد۔ اور سنیوں کی جماعت سے جس کا انتخاب ہوا وہ تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت برہان الملت، اور اجازت مفتی اعظم کی
اور اس اجازت سے اسی ملے جلے اسٹیج پر علامہ ارشد بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھے، برہان الملت بھی بیٹھے، قاری طیب بھی بیٹھے، جماعت اسلامی بھی بیٹھی، شیعہ جماعت بھی بیٹھی۔ کیوں سب ایک جگہ بیٹھے؟ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں تھا، مسئلہ مسلم پرسنل اللہ کا تھا۔ آپ کی شریعت پہ حملہ ہو رہا تھا اور آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے، کیونکہ سبھی دعوے دار ہیں اسلام کے، وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں۔ بھئی جتنے فرقے ہیں سب تو اپنے صحیح مسلمانی ہونے کے دعوے دار ہیں نا، مگر عقائد کی بنیاد پر ہمارے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات میں عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہاں مسلمانوں کے ملی مفاد کے لیے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف 1973 میں حضرت مفتی اعظم کے ذریعے طے ہو گیا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ اس زمانے میں تو بچا لیا گیا اور حضرت مجاہدین ملت کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ انہیں اڑیسہ میں کٹک کی سرزمین پر نندری ستپتی چیف منسٹر تھی اڑیسہ کی، مفتی حضرت مجاہدین ملت کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی تھی۔ اس منزل سے بھی گزرے وہ، اور چلتے 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 1984-85 آیا، اور 1984-85 میں ایک وبا پھوٹی اندور سے، پھر مسلم پرسنل ایک مرتبہ خطرے میں آیا۔ پہلی مرتبہ 1973 میں خطرے میں آیا تھا، دوسری مرتبہ شاہ بانو کیس میں خطرے میں آیا۔ کیا تھا یہ شاہ بانو کیس؟ آج کی نئی نسل کو نہیں معلوم ہے، پرانی نسل اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ کے دین میں تبدیلی کی تیاری، آپ کے دینی قانون کے خلاف سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ، آج جو مسٹر چندراچوڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا، 1985 میں انہی کے والد مسٹر چندراچوڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس طلاق دے دیا۔ شاہ بانو نامی عورت کو ان کے شوہر محمد احمد خان ایڈوکیٹ نے، کیس یہاں سے بدایت میں شروع ہوتا، وہ چلی گئی کورٹ، مینٹیننس کا دعویٰ کیا انہوں نے شوہر کے خلاف کہ کورٹ ہمیں نان و نفقہ دلوائے۔ کورٹ نے فیصلہ دیا مگر اسلامی شریعت کے خلاف دیا۔ پھر جب وہاں سے مقدمہ ہار گئے محمد احمد خان، تو جبل پور ہائی کورٹ ہے مدھیہ پردیش میں، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے بھی مقدمہ ہروا دیا ان کو۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں بھی مسلم پرسنل لا کے خلاف فل بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ اب ضرورت تھی اس کے خلاف احتجاج کرنے، اس لیے کہ یہ شریعت میں سیدھی مداخلت تھی، اور شریعت میں انٹرفیئر مسلمان کو برداشت نہیں تھا۔ ہم نے اس زمانے میں ایک نعرہ دیا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ اس زمانے کا نعرہ ہے۔ آگ لگ گئی پورے دیش میں، آفت ہو گئی، ہم لوگ گرفتار ہونے لگے، مقدمات چلے، مگر ہمت مردانہ ٹوٹی نہیں۔ جھگڑا کیا تھا ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ طلاق شدہ عورت جب تک ہندوستان سے قبرستان نہیں چلی جاتی تب تک پورا خرچہ دینا ہوگا، یا جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک خرچ دینا ہوگا۔ یہ اسلامی شریعت کے خلاف فیصلہ ہے۔ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اسلامی شریعت کو جو مسلم پرسنل لا کے نام سے ہندوستان میں آپ جانتے ہو، اس شریعت کا ایکٹ انڈین پارلیمنٹ کے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1960۔
شریعت اپلیکیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دیا ہے تو عدت کی مدت تک کا سارا خرچ آپ کو دینا ہوگا. اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے, آپ بھی آزاد ہیں. اور 125 CRPC کے تحت فیصلہ آیا تھا جو انڈین پینل کوڈ کا فیصلہ ہے کہ جب تک عورت مر نہیں جاتی تب تک تمہیں اس کا خرچہ دینا. یہ تھا وہ جھگڑا جس میں لڑے, اور 1986 میں اللہ کے کرم سے ہم لوگوں کو کامیابی ملی. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوایا گیا. تو یہ جو فیصلے کی لڑائی لڑی گئی تھی یہ کس فقہ کے اعتبار سے؟ یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے لڑی گئی. اور فقہ حنفی کا ہندوستان میں سب سے بڑا عالم کون؟ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات. میں کہوں تو عقیدت ہوگی, مگر دیوبند کہے تو حقیقت ہوگی نا. ندوہ اگر ان کی تعریف کرے تو حقیقت ہوگی نا. میں نے ندوے میں بیٹھ کر ان کی تعریف سنی. میں نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے سب سے بڑے مفتی ان سے یہ بات سنی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں ہر جگہ جاتا تھا مسجد پر سننے کے لیے, تو انہوں نے بلایا تھا مجھے وہاں بھی, اور میں نے ایڈریس وہاں بھی کیا تھا. مگر سنو اب کیا بولتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے اس اسٹیج سے بیان دے رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں جب میرا خطاب شروع ہوا تو میرے خطاب سے پہلے ایک قاری صاحب نے قرآن پڑھی, اور اس کے بعد ایک قاری صاحب کو بلایا گیا نعت شریف پڑھنے کے لیے. خدا کی قسم میری موجودگی میں وہ قاری مائک پہ پڑھ رہا تھا, لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو سرسو ہے, تجھ کو شہید اسرا جانا. اعلیٰ حضرت کا کلام دارالعلوم دیوبند میں میری موجودگی میں اجلاس میں پڑھا جا رہا تھا. میں نے مفتی صاحب کا بدن ایسے دھیرے سے دبایا اور مسکرا کے میں نے کہا, مفتی صاحب میری رعایت سے تو اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جاتا. میری رعایت سے تو اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جا رہا. کہنے لگے, اعظمی صاحب مولانا احمد رضا صاحب سے ہم لوگوں کا اختلاف ضرور ہے, مگر کچھ معاملات میں ہے. رہ گئی بات فقہ حنفی کی, تو دارالعلوم دیوبند کی چہار دیواری میں جب فقیہ اسلام بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. یہ میں اپنی بتا رہا ہوں. اور سنیے, اس کے بعد بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا دارالعلوم دیکھ لی. ہماری پوری ٹیم تھی بورڈ کی. گئے صاحب دارالعلوم, انہوں نے چابی منگوایا, بولا سنیے گھر سے سنیے, تالا کھلوایا. اب گئے تو مفتی کے کمرے میں کیا ہوتا ہے, کچھ کتاب ادھر بکھری ہوئی ہے, کچھ ادھر بکھری ہے. بیچارہ کبھی اس کو اٹھا کے کوٹ کر رہا ہے, کبھی اس کو اٹھا کے حوالہ دے رہا ہے, کبھی یہاں کو دلیل دیکھ رہا ہے. تو ان کے کمرے میں بھی ساری کتابیں کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر. تو جب ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا, اعظمی صاحب تالا تو آپ کے سامنے کھلا. میں نے کہا یس. بولے ذرا کتابوں پہ تو نظر ڈالیے. دارالعلوم دیوبند کے صدر دارالفتاء کے پاس آپ بیٹھے ہیں, ذرا دیکھیے تو کتابیں. آپ یقین مانیے مولانا, ادھر دیکھا میں نے تو فتاوی رضویہ, ادھر دیکھا تو فتاوی رضویہ, ادھر دیکھا تو فتاوی رضویہ. یہ میں دارالعلوم کے دارالفتاء کی بات آپ سے کرتا ہوں. اس طرح چین سے میری فطرت کو پیر ہے, میں نے بنائے جھومتی شاخوں پہ آشیاں. کعبے سے چیخ چیخ کے روکا کیے سیوف, اور میں نے پڑھ کے تیر کی چھاتی پہ دیا. حضرات, اعلیٰ حضرت کوئی 10 منٹ 20 منٹ کی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تاریخ کی چیز ہے. اعلیٰ حضرت فلسفے منطق کی چیز ہے. اعلیٰ حضرت کے ذریعے عشق رسول کی ایک یونیورسٹی الگ کھلتی ہے. اعلیٰ حضرت کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی ایک یونیورسٹی الگ کھلتی ہے. اعلیٰ حضرت کے ذریعے غوث الورا کی الفت و رافت کی ایک یونیورسٹی الگ کھلتی ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو اگر سامنے رکھ کر کے صرف تربیتی
اعتبار سے مفتیوں کی تربیت کر دی جائے تو ایک وقت کے بہترین اور نادر مفتی بن کر کے یہاں سے جگمگائیں گے. اور اس کی زندہ مثال ایک بات اور بتا دوں آپ کو. میری نظر میں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فتووں میں سے علمی ذخائر نکال کر علم اخذ کرنے والے کا نام ہے مفتی محمد نظام الدین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. مفتی صاحب اشرفیہ کی طرف سے امام اعظم کے نام پر ایک فقہی سیمینار میں دلی گئے اور اس میں مولانا ضیاء المصطفیٰ بھی موجود. ساتھ ہی ساتھ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے یہ سیمینار بلایا تھا. یاد رکھیے گا تمام علماء جو بن تھے, جماعت اسلامی کو علماء تھے اس میں, یعنی فقہ حنفی کے ماننے والے جتنے بھی حنفی علماء تھے ہر جماعت کے وہاں موجود تھے اور ڈسکشن ہو رہا تھا مسائل پر. ٹھنڈک کا زمانہ تھا. میں پارلیمنٹ سے آیا اپنے بنگلے پہ اور رات میں ٹھٹھوٹی سردی نہیں ہوتی تو بدن میں کنکنی کی طرح سے لگتی ہے, ایسی سردی تھی. رات میں 2-2:30 بجے رہے ہوں میرے فون کی گھنٹی بجی. سنیے, فون کی گھنٹی بجی میرے, اٹھایا میں نے تو ایک رونے والے کی آواز سنی اور کھاڑے مار مار کے وہ رو رہا. میں نے کہا بھائی کون صاحب ہے, کیا تکلیف ہوئی ہے آپ کو بتائیے, میں کیا کام آ سکتا ہوں. تو بہت دیر کے بعد روتے روتے انہوں نے کہا کہ اعظمی صاحب میں مجاہد الاسلام قاسمی بول رہا ہوں. علماء تو واقف ہے نا ان سے, کوئی شک نہیں ہے. فقہ حنفی کا بڑا عالم تھا وہ, عقیدہ کچھ بھی ہو. فقہ حنفی میں یدی طولہ وہ آدمی رکھتا تھا, بہت باریک نظر تھی اس آدمی کی فقہ حنفی میں. روتے رہے. میں نے کہا مولانا ہوا کیا, بتاؤ تو صحیح. کہہ لے عبید بھائی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. ان کا بتائیے. کہنے لگے آپ کی جماعت میں امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فقہ اسلامی کی جو خدمات انجام دی ہیں ہم سب اس کے معترف تو ہیں ہی. میرے لیے بے پناہ کی مسرت کی بات ہے کہ فتاوی رضویہ کی جزئیات پر جو نظر مفتی نظام الدین کی ہے, آج ہم لوگوں نے متفقہ ایک فیصلہ لیا تھا ایک مسئلے میں. مفتی نظام الدین نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں ہمارے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے دوسرا فیصلہ لکھا اور تمام فقہاء احناف کو اس بات پہ مجبور ہونا پڑا کہ صحیح فتویٰ وہی ہے جو مفتی نظام الدین جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہے. اس کا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت بڑا ہیرا ہے, اس کو آپ لوگ ضائع مت کیجیے. یہ چیدہ باتیں ہیں میرے بھائی. فاضل بریلوی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. فاضل بریلوی کو چادر سے مت پہچانو. امام محمد رضا فاضل بریلوی کو عرس سے مت پہچانو. ان کی پہچان گم کرنے میں ہماری جماعت نے بھی کافی غلطی کی ہے. ان کی پہچان علم کے حوالے سے ہونی چاہیے, ان کی پہچان تحقیق کے حوالے سے ہونی چاہیے, ان کی پہچان تدریس کے حوالے سے ہونی چاہیے, ان کی پہچان زہد کے اعتبار سے ہونی چاہیے. عام آدمیوں میں ان کی پہچان علم کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے. عام آدمیوں میں ان کی پہچان ان کے عرس کے حوالے سے کرائی جا رہی ہے, چادر گاگر کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. فاضل بریلوی کی زندگی کا مقصد ہرگز عرس نہیں تھا, ہرگز چادر گاگر نہیں تھا. ان کی زندگی کا مقصد صرف دو تھا, ایک عشق رسول کا اشتہار ہو, دوسرے فقہ امام اعظم کی ترویج و نشر و اشاعت ہو. یہ تھی فاضل بریلوی کی زندگی کی اصل کہانی. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر بھی عرض کروں گا, پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہا ہے, اگر جو سچی بات میری زبان سے نکلی ہو
حق بات میری زبان سے نکلی ہو پروردگار وہ تیری طرف سے ہے، اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی ہو مالک اس کا گنہگار میں ہوں۔ ہر جلسے کی طرح اس جلسے میں بھی، جلسے میں کرسی چھوڑنے سے پہلے اے اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی شرعی اعتبار سے ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں، تو پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم انی اسألک الجنۃ والعافیۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔